اور اپنا وقت عبادت کے اندر گزاریں۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں کے مہمان بن گئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور جملہ، قبرستان تشریف لے گئے، فرمایا اگر ان قبر والوں کو مہلت دے دی جائے یہی کہیں گے ہمیں ایک رمضان کا مہینہ دے دو بس، کیونکہ 11 مہینے گناہ گار اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت گناہ گاروں کو تلاش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا زندگی میں، پھر ہمیں یہ مہینہ عطا فرما دیا۔ ضائع نہ کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا، اپنی مصروفیات کو کم کرو، ترتیب بناؤ کہ میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن پاک پڑھنے ہیں، 10 پڑھنے ہیں، 20 پڑھنے ہیں، 50 قرآن پاک، ترتیب بناؤ اپنی۔ فلاں جگہ پر میں نے قرآن پاک سننا ہے اور اتنی میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس ٹائم پہ میں نے ذکر اذکار کرنا ہے، رمضان میں اتنی مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رات کو قیام کیا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حقوق العباد بغیر صاحب حق کو حق ادا کیے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ مثلا کسی کے پیسے دبائے ہیں، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، کسی کی زمین دبائی، جب تک وہ آپ صاحب حق کو ادا نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوں گے، باقی سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اب سب معافی ہوگی تو یہ بھی معاف ہو جائیں، نہیں بھائی یہ معاف نہیں ہوں گے۔ آپ نے کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، جھوٹا پرچہ کرایا، بہتان باندھے کسی کے اوپر، 2 دوستوں میں جدائی کرائی، 2 رشتہ داروں میں جدائی کرائی، یہ حقوق العباد ہیں، یاد رکھنا۔ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا نا، چونکہ یہ حقوق العباد میں معاملہ تھا۔ بات جب معافی کی آئی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم جانے اور یہ جانے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگ رہا ہے، قرآن میں اس کا واقعہ موجود ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہمیں دھنس جا زمین میں، ایک نبی پر تو نے یہ الزام لگایا، دھنس جا زمین میں۔ معافی مانگتا رہا، موسیٰ کلیم مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ میں نہیں تو معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ جب وہ زمین میں دھنس گیا تو حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم چونکہ معاملہ حقوق العباد کا ہے تیری مرضی ہے، لیکن اگر میرا اس نے جرم 1 نہیں 1000 بھی کیے ہوتے، 1 مرتبہ بھی معافی مانگتا میں نے معاف کر دینا تھا اس کو۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، حقوق اللہ اور حقوق العباد 50-50 نمبر ہیں دونوں کے۔ حقوق اللہ تو ہم کچھ نہ کچھ ادا کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، کچھ نہ کچھ کر لیا، لیکن جو حقوق العباد ہیں ادھر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ اسی میں پھنسے گئے۔ کسی کا حق دبایا، کسی کی زمین دبائی، کسی کے پیسے دبائے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، کسی کے اوپر بہتان باندھا، کہیں پر ان کی رشتہ داریاں توڑوائیں، دوستیاں توڑوائیں۔ یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں میں محتاط رہیں، لینے دینے میں کھرے ہونا چاہیے مومن کو، اور اپنے معاملات میں کھرے ہونا، اس کی معاشرت کھری ہونی چاہیے، 2 نمبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عبادت میں گزاریں، عبادت میں، خرافات میں مت گزاریں۔ سوشل میڈیا کو بند کر دیں پورا مہینہ، اخبارات سے جان چھڑا، کچھ نہیں ہے، آپ کے سننے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس لیے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ بہت سارے لوگوں کو بڑی عجیب ٹینشن ہے، اب کیا بنے گا جی، اب حکومت بنی اب کیا بنے گا۔ میں نے کہا آپ جو کام کرتے ہیں آپ نے وہی کرنا ہے، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ میں ادھر مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے جمعہ ہی پڑھانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا، میں نے یہی کرنا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ جو آپ نے کرنا ہے وہی ہونا ہے، میرے اور آپ پہ کچھ نہیں کھڑا، سمجھے وہ بات کہ نہیں؟ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں کہ اپنی ساری نیکیاں برباد کر دیں۔ روزہ رکھ کر سارا دن جھوٹ بولتے رہیں، سارا دن بہتان باندھتے رہیں، سارا دن زبان سے غلاظت بکتے رہیں، سارا دن کانوں سے موسیقی سنتے رہیں، سارا دن کانوں سے غیبتیں اور بہتان سنتے رہیں، تو بتاؤ پھر اس کے روزے کی روح کہاں چلی گئی؟ اللہ کے محبوب جو فرما رہے ہیں، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ نہ ان کی آنکھوں کا روزہ،
بد نظری کرتے رہے، نہ ان کے کانوں کا روزہ غیبتیں سنتے رہے، نہ زبان کا روزہ اول پھول بکتے رہے، اور نہ دل کا روزہ اس میں برے خیالات چلتے رہے۔ تو اس لیے رمضان کو پاکیزہ بناؤ، یہ تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرو، 70 گنا ثواب ہے، صدقہ خیرات کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت عام دنوں میں بھی کم نہیں تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں تو عروج پہ پہنچ جاتی تھی۔ ایک صحابی آئے نا تو حضور یمن کی خوبصورت چادر اوڑے تشریف فرما تھے، انہوں نے اتنا ہی کہا یا رسول اللہ بڑی خوبصورت لگ رہی، حضور نے اسی وقت اتاری، فرمایا چلو تمہیں گفٹ لے جاؤ، دے دی اس کو۔ ایک صحابی نے منع بھی کیا کہ تم نے ایسے کیوں کہا، حضور کو اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا نہیں بس ٹھیک ہے، اس کو اچھی لگی ہم اسی کو دے دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بتایا نا کہ سوال نہ کریں، ایک ہے زبان سے مانگنا، ایک ہے آنکھوں کا بھی سوال ہے ایسی للچائی نظروں سے دیکھنا، اگلا سمجھ جائے کہ یہ اصل میں لینا چاہتا ہے مجھ سے، منع کیا ہے ہمیں، سمجھ آئی نا۔ اور بعض بڑے فنکار ہوتے ہیں، فنکاری دکھاتے ہیں یہاں، ماشاءاللہ جی بڑی پیاری، کتوں لئی جی یہ لینی ہوئے تو کتوں لبے گی، وہ کہہ کہ جناب ہے لو جی یہی لے گئے تسی۔ یہ کہلوانے کے لیے ہم اپنی استادی دکھلاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سخی ہیں، سخی، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حق تعالی سب سے بڑے سخی ہیں، اور اللہ سخیوں کو پسند کرتے ہیں، بخیلوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بعض ایسے بخیل ہیں نہ اپنی جان پہ لگاتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، نہ آخرت کے لیے کوئی خرچ کرتے ہیں۔ میں انہیں کہا کرتا ہوں یہ مالدار نہیں، یہ چوکیدار ہے، چوکیدار ہیں، بظاہر یہ نگرانی کر رہے ہیں، ان کے مرنے کے بعد پھر ان کی اولادیں مزے لوٹیں گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سخی ہیں، اللہ بھی سخی ہیں، اور اللہ سخیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور سخی کس کو کہتے ہیں؟ یہ آگے والے تو بولے، پچھلے والے بھی بولے نا۔ سخی کس کو کہتے ہیں؟ جو بن مانگے دے اسے سخی کہتے ہیں، جو بن مانگے۔ یہ نہیں کہ فقیر آ گئے تو آپ 5 دے کے شام کو سخی بن کے بیٹھ جائیں جی میں بڑا سخی ہوں جی میں تو بڑوں کو دیتا ہوں۔ نہیں، سخی یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے، اپنے رشتہ داروں میں غریب ڈھونڈو، اپنے محلے میں غریب ڈھونڈو، اپنے اوس پڑوس میں دیکھو کوئی غریب اور مستحق ہے تو اس کو دو، تو پھر آپ کا نام سخیوں میں آئے گا۔ اللہ فرماتے سخی میرے بھی قریب ہے اور میری رحمت کے بھی قریب ہے۔ قیامت کے دن بہت سے لوگوں کی سخاوت کی وجہ سے بخشش ہوگی، تو اس لیے حضور سخی ہیں، اللہ سب سے بڑے سخی، پھر اس کا محبوب سخی ہے، اور پھر ہمیں سخاوت کا حکم دیا ہے۔ اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا حضور کی شان میں،